إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة ترضى بها نصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا زینت عرش اللہ صلاۃ و سلام علیک یا عروس رحمت اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و رضوانہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سیدنا و نبینا و رسولنا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و حزبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وصحبه وسلم ابدا سرمدا صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یوم جمعہ مبارکہ کہ جس بابرکت ساعت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کے جو سوغات پیش کیے جاتے ہیں بطور خاص حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اسے پیش کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جو محبت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام بھیجتے ہیں حضور میں پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر دم ہر لحظہ سوتے اٹھتے پڑھتے جاگتے ہمیشہ اس عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ جو مشکل ہو، جو الجھن ہو، جو بلا ہو، وبا ہو، درود شریف کی کثرت اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام وباؤں بلاؤں مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ گزرے ہوئے جمعہ مبارکہ کو ہم نے کچھ باتیں پیش کی تھی۔ آج پھر ہم نے سورۃ الاحزاب کی اسی مقدس آیت کریمہ کو اپنا موضوع اور چیپٹر بنایا ہے کہ جس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور کثرت کے ساتھ باادب سلام پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو آیت کریمہ کا عنوان اور عنوان ہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی آیت کریمہ کا عنوان ہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے کہ آیت کریمہ میں کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کچھ روایتیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی برکت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا
گناہوں کو ایسا صاف کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آپ پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، یہ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجلسوں کی زینت، کوئی مجلس ہوتی ہے تو اس کی فرسیری، مجلسوں کی زینت، اس کی خوبصورتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور فرماتی ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مزین کرو، خوبصورت کرو، کثرت سے حضور پہ درود پڑھ کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں، یہ اللہ نے جنت کو بنایا، پیدا فرمایا، جنت بہت کشادہ ہے، بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ لمبی چوڑی کیسے ہوئی؟ تو جواب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی درود و سلام پڑھتے ہیں تو درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں اور کشادگی اور وسعت فرما دیتا ہے۔ اس لیے بغیر درود شریف پڑھے ہوئے نہ جنت کی کشادگی مل سکتی ہے اور جنت کا راستہ مل سکتا ہے۔ تو جنت کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو حضور پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا نہ، یعنی تم ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ جتنا درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی رحمت اور اتنی ہی برکت تم کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر درود پڑھنا اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو، یعنی جو لوگ حضور پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے اور اس کی اولاد کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، صبغۃ اللہ جس کو کہا گیا ہے، یعنی اس پر ایک ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے جس سے محبت رسول کا جذبہ، عشق رسول کی چمک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جمعہ کے دن علم کی ارشاد کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اللہ، تو یہ جمعہ کے جن دن تقریر ہوتی ہے، درس و تدریس کی محفل ہوتی ہے، مسلمان اکٹھا ہو کر کے نصیحت سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہیں، تو یہ اس حدیث پاک کے عین موافق ہے کہ علم کی بزم سجاؤ، علم کی تدریس کرو، علم کا درس دو، اس لیے کہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہالتوں کا، گمراہیوں کا اندھیرا دور ہوتا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجالا پھیلتا ہے، اور نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے جو ہے چاروں طرف جو ہے اجالا ہی اجالا پھیلتا ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو جمعہ کے دن خاص کر اس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم گرامی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو آؤ، تیزی کے ساتھ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی محفل، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہوتی ہے، جو علم کی اشاعت ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ حضور پر درود و شریف
درود و سلام کا پڑھنا یہ بہترین عبادت ہے. یعنی اگر کوئی درود و سلام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. حضرت امام جعفر صادق نے بتایا کہ جمعرات کو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے اوراق، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی عصر سے جمعہ کے غروب تک زمین پر رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ! کیا اللہ نے انتظام فرمایا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رفعت اور آپ کے مرتبہ علیہ کو بلند کرنے کے لیے خالق کائنات نے کیا بزم کو سجایا ہے. تبھی تو قرآن پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے ایمان والو، میرے نبی کے غلاموں، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، درود بھیجو اور کثرت سے سلام پڑھو. یہ ہے. لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں گم ہیں جو قرآن کی تعلیم ہے، صحابہ کی تعلیم ہے، سلف صالحین کی تعلیم ہے، اس کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر فروعی باتوں میں، لا یعنی باتوں میں، بحث و تکرار میں اپنی عبادت کو بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی بلیا بیٹھ کرتے ہیں. حضرت امام شافعی کا فرمان ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی مجتہد وہ یقول عندی احسن احب ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جانا چاہیے. ہمیشہ بندہ مومن حضور پر درود پڑھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آئیے قطب ربانی، غوث سمدانی، ہیکل نورانی، محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں علیکم بلزوم المساجد، علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو، تم مسجدوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کو لازم کرو. یعنی مسجدوں میں کثرت سے آؤ اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اس لیے کہ مسجد اس خطے ارض پر اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاء مساجدها، تمام زمین کے ٹکڑوں میں، تمام زمین کے حصوں میں سب سے بہترین حصہ، سب سے بہترین زمین کا قطع، زمین کا ٹکڑا جس پر اللہ کی مسجدیں قائم ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسجدیں صبح قیامت تک رہیں گی اور قیامت کے دن ساری بلڈنگیں جب ڈھہ جائیں گی تو خالق کائنات مسجدوں کو جنت میں اسی طرح سے بلا لے گا اور اللہ جگہ عطا فرمائے گا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ تم لازم پڑھ کرو، لازم جانو کثرت سے مسجدوں میں آنے سے. اس لیے کہ مسجدوں میں آنے سے نماز کی پابندی ہوتی ہے، عبادت کا اہتمام ہوتا ہے. آدمی جب تک مسجد میں رہتا ہے برائیوں سے بچتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اللہ کے فرشتے وہاں ہوتے ہیں، ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں پر آمین ہوتی ہے. تو رب تبارک و تعالی عز و جل مسجد کے برکات سے اور مسجد کی رحمت سے اسے مالا مال کرتا ہے. اس لیے حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بلزوم المساجد، تم کو جب بھی موقع ملے تو مسجدوں میں آیا کرو، اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں، تلاوت قرآن پاک میں کثرت سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں اپنے وقت کو گزارو. وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا پڑھا جانا یہ اللہ کو محبوب ہے. تشریف لائیے مرحبا تشریف لائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وسلم أبدا سرمدا. تو شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اس لیے ہے کہ مومن جب تک مسجد میں رہتا ہے اس کے قلب کو، اس کی روح کو سکون ملتا ہے. جس طرح سے مچھلی کو، سمک کو پانی میں سکون ملتا ہے، اسی طرح سے بندہ مومن کو مسجد میں جب آتا ہے وہ بارگاہ الہی میں آتا ہے، دربار خداوندی میں آتا ہے. تو دربار خداوندی میں جہاں صبح و شام ہمہ وقت ہر لحظہ ہر دم اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اس رحمت الہی کے دائرے میں آ کر کے اس کے قلب کو، اس کی روح کو سکون ملتا ہے. شیخ عبد القادر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد کا مطلب یہ ہے. وہ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کثرت سے زیادہ درود و سلام پڑھو. اللہ اکبر. مسجد کا اور درود و سلام کا، عظمت مصطفیٰ کا کتنا گہرا رابطہ ہے. تو وہ لوگ اندھیرے میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں درود نہیں پڑھا جانا چاہیے، مسجدوں میں نعت نبوی کو نہیں پڑھا جانا چاہیے، مدح النبی کو نہیں پڑھا جانا چاہیے. وہ حضرات صحابہ کرام کے ارشاد کے بھی منکر ہیں اور سلف صالحین کے ارشاد کے بھی منکر ہیں اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ارشاد کے منکر ہیں. کیونکہ خدا کا مطلوب یہی ہے، خدا کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اور عبادتیں اس وقت مقبول ہوتی ہیں جب اس کے نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، عظمت مصطفیٰ کا اظہار کیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمان باندھا جاتا ہے، وفائے عہد کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں. اسی طرح سے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عارف باللہ سیدنا امام شارانی جو تصوف کی دنیا میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام حضرت امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ یہ صحابہ سے اخذ کرتے ہوئے، علم کو لیتے ہوئے امام شارانی نے روایتوں سے اس کو اخذ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم حضور پر کثرت سے درود پڑھیں. اللہ اکبر. اور امام شارانی فرماتے ہیں کہ ہم پر ضروری ہے کہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو بتائیں، مسلمان بھائی اور بہنوں کو تعلیم دیں کہ درود و سلام پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے. اب ہم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اظہار کے لیے درود پڑھنے کی انہیں رغبت دلائیں، اور درود شریف پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ باوضو طہارت ہو. اس لیے کہ حضور کا نام وہ اپنے منہ سے نکال رہا ہے، وہ پیارا نام، وہ ایسا جمیل و حسین نام، بابرکت نام، یہ اللہ اکبر، جس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل قیامت کے دن جب خالق کائنات عز و جل اپنے پیارے حبیب کو جنت میں داخل ہونے کے لیے حکم فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، یا محمد ادخل الجنہ، اے میرے حبیب جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے بھی اس میں محمد والے ہوں گے، یہاں تو حضور کو خطاب تھا لیکن رحمت الہی بہانہ تلاش کرتی ہے. جتنے بھی وہ لوگ جن کا نام محمد ہے اور انہوں نے حضور کے نام پر اپنے نام کو رکھا ہے، اور آقا کا بھی یہی ارشاد ہے کہ تم ناموں کو نبیوں کے نام پہ رکھو، وہ سب کو بے اسمی اور میرے نام پہ نام رکھو. ولا تقنوا بکنیتی، ہاں میری کنیت اختیار نہیں کرنا، اس لیے کہ کنیت جو ہے یہ میرے لیے خاص، ابو القاسم یہ میرے لیے خاص ہے، ابو طاہر یہ میرے لیے خاص ہے، لیکن میرے نام پر نام رکھو. تو نام رکھنے کی برکت اس مسلمان کو یہ ملے گی، رحمت الہی کا وہ جلوہ دیکھے گا کہ میدان محشر کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، جب خالق کائنات اپنے حبیب کو جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمائے گا تو جتنے بھی محمد نام کے لوگ ہوں گے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں جانے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں گے. فرشتے کہیں گے آپ لوگ کہاں سے کھڑے ہو گئے؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے، آپ کہاں سے کھڑے ہو گئے؟ آپ لوگ کیسے کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، ان کو بھی جانے وہ کہ میں نے ارشاد فرمایا تھا اپنے محبوب کے لیے، لیکن میرے محبوب کے نام پر جو کھڑے ہو گئے ہیں اب ان کو روکا نہ جائے. یہ ہے نام کی برکت.
اسی لیے حضرت امام شارانی فرماتے ہیں کہ عظمت، محبت اور صبح و شام مسلمانوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور باوضو ہو کر کے پڑھیں۔ باوضو ہو کر کے اس لیے کہ اس میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس میں اہتمام ہے، اور حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ایسا پڑھیں کہ آپ کا دل حاضر ہے، آپ کا دل حاضر ہو۔ حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں جو درود پڑھتا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کرم فرمائے تو جواب بھی دیتے ہیں، کرم فرمائے تو وہ سنتے بھی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو تحریر فرمایا ہے کہ آپ جب تشہد پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، یہ تشہد کا ایک جملہ جو آپ اس میں سلام پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور درود دونوں کو رکھ دیا، تشہد میں سلام کو رکھا اور تشہد کے بعد درود شریف کو درود ابراہیمی کے نام پہ، اور یہ درود کے الفاظ میں اور درود کے صیغوں میں سب سے محبت بھرا صیغہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے، تو سلام بھی رکھا اور درود بھی رکھا۔ اب سلام کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تم کہو السلام علیک ایھا النبی، تو یہ صرف انشاء نہیں مقصود ہے کہ آپ نے کسی چیز کو پڑھ لیا، بلکہ آپ پورے تیقظ کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بہر فی قلبی کا، اور اپنے دل میں اس بات کا خیال رکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کو امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل تیقظ و بیداری کے ساتھ اور پورے ہوش و خرد کے ساتھ اس طرح سے پڑھو کہ حضور کے دربار کا قرب حاصل ہو، اور ہمیشہ درود شریف پڑھنے کی عادتیں ثانیہ بنا لو۔ یہاں پر حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرو، السلام علیکم، بیوی گھر میں ہو، بال بچے بھی ہوں۔ یہ جو سلام جو ہے مسلمانوں کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تحفہ ملا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واپس جا رہے ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسجد میں آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی مجلس میں ملاقات ہو، یہ سلامتی یعنی یہ ایک دعا ہے۔ تو آدمی اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو دعا اللہ سے کرنی چاہیے، بیوی بھی دعا کی مستحق ہے، بال بچے بھی دعا کی مستحق ہیں، سب دعا کی مستحق ہیں۔ سلام کرو جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب گھر میں یا کوئی بھی جب گھر میں مسلمان مرد عورت داخل ہو تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ ہو، تو کس کو سلام کریں؟ سلام تو بیوی کو کریں، بال بچے کو کریں، یا بیوی شوہر کو سلام کرے، گھر میں حاضرین کو سلام کیا جائے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کس کو سلام کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ علامہ خفاجی فرماتے ہیں شرح شفا نسیم الریاض میں کہ جب گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، یہ نیت کر کے وہ سلام حضور کو پڑھو، السلام علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نیت کر کے پڑھو۔ میرے دوستو، گو کی الفاظ اور جملے آواز میری ہے، الفاظ میرے، لیکن سارا مفہوم، سارا معنی حدیث و قرآن، سلف صالحین، علماء ربانیین، اولیاء کرام کی بارگاہ کی
انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں درس دیا قرآن و حدیث سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اخذ کرتے ہوئے۔ علامہ خفاجی فرماتے ہیں سب ان کو مانتے ہیں، سب ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو اور کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو علامہ خفاجی فرماتے ہیں لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیوت المؤمنین، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کی روح مبارکہ، روحانیت مبارکہ، انوار و تجلیات مسجدوں میں کیا ہوگا، محافل مولود میں کیا ہوگا، محافل درود میں کیا ہوگا؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بزم سجے وہاں انوار و تجلیات اور روحانیت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہر مومن کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ موجود ہوتی ہے۔ اس کو علامہ خفاجی نقل فرماتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھو، پتہ یہ چلا کہ روح مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، وہ اللہ کا نور ہے اور نور ہر جگہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض ذہن میں شاید یہ بات آئے مولانا کیسی منطق آپ پڑھ رہے ہیں، کیسی منطق آپ بتلا رہے ہیں؟ حضور تو مدینہ طیبہ میں ہیں یا مکہ مکرمہ میں تھے یا مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہیں، تو آپ کہتے ہو کہ حضور کی روح ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اصل میں فرق یہی ہے کہ جب سے انسانوں نے، جب سے لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کو اپنی طرح سے سمجھنا شروع کر دیا ہے، تب سے یہ پرابلم شروع ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا، سلف صالحین کے دور میں یہ نہیں تھا۔ یہ ملحدین کا طریقہ ہے، یہ اعدائے دین کا طریقہ ہے، یہ ان مستشقین کا طریقہ ہے کہ جو نبی کے مقامات ہیں، جو ان کی عظمتیں ہیں، جو ما فوق البشر ان کی عادت و اطوار ہیں، جو ان کے معجزات ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، یہ عبداللہ عبد الرحمن کے دلوں میں اس طرح میں چمکتا ہے، پورے یورپ و امریکہ، پوری دنیا کے گوشے میں چمکتا ہے۔ ایک سورج یہ دنیا کا، اس دنیا کا ایک سورج ساری دنیا میں چمکتا ہے، تو اللہ اکبر، مدینے کا چاند و سورج اگر وہ ساری دنیا کو چمکائے، ساری دنیا میں ساری دنیا میں اس کی حضور کا سنت۔ دیکھیے انسان جب اپنے طور پہ سوچتا ہے تب جا کر کے یہ بات غلط ہوتی ہے، لیکن جب وہ نبی کو نبی مانے گا، رسول کو رسول مانے گا، تو نبی وہ ہوتا ہے جو ما فوق البشر ہوتا ہے۔ ان کے جسم کا عالم یہ ہے کہ نہ کوئی ان کا سایہ ہوتا ہے، نہ ان کے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، بلکہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ان کے پسینے سے اللہ اکبر مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے اور راستے پھینک آتی ہے۔ ہمارے گھروں میں نفل اور عبادت ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھی جانی چاہیے، درود و سلام کی کثرت ہونی چاہیے، گھروں میں عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ گھر مومن کا وہی گھر ہے جس میں اللہ کی عبادت کا نور چمک رہا ہے۔ جب یہ گھر ہوتا ہے تو بلائیں دور ہوتی ہیں، وبائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب چند منٹ آپ کو میں آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے اس پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ بات درس یہ ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے نبی کی شان پر اور اپنے نبی کی عظمت پر اپنے دل و جان کو قربان کرتا ہے۔ نفس الفداء علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ اور صرف یہ کہتے نہیں تھے بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو قربان بھی کر دیتے تھے۔ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، ایک خاتون کے شوہر بھی شہید ہوئے۔ تفصیلی واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ خاتون، یہ مکے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور کو تکلیف پہنچ گئی، تو ایک خاتون وارفتہ حال ہو کر کے شاہراہ احد پہ آ گئی اور وہ پوچھتی تھی کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم، لوگ بتلاتے کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، لیکن اس کے جواب میں وہ کہتی کہ آقا کیسے ہے، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، پوچھتی آقا کیسے ہے، اس لیے کہ وہ بزبان حال یہ کہتی تھی کہ شوہر بھی فدا ہے، بھائی بھی فدا ہے مصطفیٰ پر۔ جب یہ مومن
کی شان ہوتی ہے تو پھر جا کر کے ایمان کی قیمت اور ایمان کی اہمیت بندے مومن کو ملتی ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم وعلیہ کریم مبارک وسلم صلاۃ تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آیت کریمہ سورۃ الاحزاب میں یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں آپ سے علمی طور پر جس کو علماء نے اور ہمارے اساتذہ نے بیان فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں ان اللہ وملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی پر. ہم جو سینٹنس جملہ استعمال کرتے ہیں جملے کا استعمال کرنے کا دو طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ مولانا آپ مدرسہ بنا دیے ہیں لیکن اس کو ذرا سمجھیں اس لیے کہ قرآن بلاغت فصاحت ایک ایک حرف خالق کائنات نے قرآن میں جو رکھا ہے اس کے نہ جانے کتنے معنی ہیں اور انہی معنی کو سمجھنا تلاوت کرنا عقل و خرد کو اس پہ صرف کرنا فکر کرنا غور کرنا یہی قرآن کا مطلوب ہے. تو دو طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملے فعلیہ یعنی اس جملے کی بگننگ اس کا آغاز اس کی ابتدا فعل سے ہو. جیسے کام کیا زید نے تو کام کیا زید نے یہ کام کیا پہلے فعل ہے نا. اس کی ابتدا جو ہے کس سے ہوئی فعل سے. اور اردو زبان کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں. اور اگر اس کی ابتدا اسم سے ہو تو اس کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے. جیسے زید نے کپڑا پہنا. اب یہاں زید نے کپڑا پہنا یہ جملے اسمیہ ہوا. کام کیا زید نے کام کیا یہ جملے فعلیہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جملے فعلیہ جو ہوتا ہے جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے تو فعل تین طرح کا ہوتا ہے. یا تو ماضی ہوگا جو گزر گیا یا حال ہو گیا جیسے میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں بول رہا ہوں یہ حال ہے. اور آنے والا زمانہ ہوگا وہ مستقبل کا ہوگا. تو یہ تین زمانے ہوتے ہیں اور تینوں زمانے جو ہیں یہ بیک وقت نہیں ہوتے ہیں. جو ماضی ہوگا وہ حال نہیں ہوگا جو حال ہوگا وہ مستقبل نہیں ہوگا. جو ماضی ہوا وہ گزر چکا جو حال ہے وہ حال ہے ابھی تھوڑے دیر کے بعد وہ ماضی ہو جائے گا. اور حال میں ہم استقبال کا انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. خالق کائنات نے ان اللہ یہ جملے اسمیہ ہے یہ بیان فرمایا کہ میرا جو فعل درود ہے میں اپنے نبی پر جو درود پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے درود پڑھتے ہیں یہ کسی زمانے سے تعلق نہیں ہے. نہ اس کا تعلق زمانے ماضی سے ہے نہ اس کا تعلق زمانے حال سے ہے نہ اس کا تعلق زمانے مستقبل سے ہے. اس کا تعلق میری ذات سے ہے. جب زمانہ نہیں تھا تب بھی میں تھا اور جب زمانہ نہیں رہے گا تب بھی میں رہوں گا. میں ہر وقت ہر لمحہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں. تو ہم پر اللہ کا کرم ہوا کہ ہم بعد میں ہوئے یا جو لوگ بعد میں مسلمان ہوں گے ان کو حکم دیا جا رہا ہے. لیکن خالق کائنات زمانے سے ماورا ہو کر کے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی ساتھ کر لیا. اور چند فرشتوں کے نہیں کہ آسمان کے فرشتے یا عرش کے فرشتے یا جنت کے فرشتے یا زمین کے فرشتے بلکہ جتنے بھی فرشتے ہیں جتنے بھی فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرے گا وہ تمام فرشتے پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ملائکہ ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. یہ ملائکہ جمع ہے. ملکن کی جمع انکل فاؤ میر فاؤ جمع واحد اور جمع. اردو میں واحد جمع اور عربی میں جو ہے ایک تسنیہ بھی ہوتا ہے. تو واحد اور جمع جب کوئی لفظ جمع عربی میں ہوتا ہے یعنی میر فاؤت ہوتا ہے اور اس کی اضافت کسی کی طرف کر دی جائے تو اس کا فائدہ استغراق کا ہوتا ہے من کل الوجوہ ہوتا ہے عموم کا ہوتا ہے. آیت کریمہ میں یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
یہ نہیں ہے کہ بے شک اللہ اور فرشتے، بلکہ اللہ کی طرف اس کی اضافت ہے، یعنی اللہ کے جتنے فرشتے ہیں سب کے سب بارگاہ مصطفیٰ میں دعا کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب کے غلام، جب میں خدا ہو کر کے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور میری مخلوقات میں جو معصوم ہیں فرشتے وہ میرے نبی کی بارگاہ میں تجد و درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اے میرے نبی کے غلام، تم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو ان کے امتی ہو، تم کو تو انہی کی رحمت کا سب حصہ ملا ہے، تم پر یہ حق بنتا ہے، تم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے لیے پیارے نبی پر درود و سلام کی کثرت کرو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرو۔ یہ میں نے مختصر سے انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کو بھی میں پیش کروں گا۔ اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ سبحان اللہ بہت ہی عالمی شہرت یافتہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں جن کی ثنا خوانی کی دھوم ہے، وہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حضرت قاری شاہد محفوظ صاحب۔ اب تعارف عطر کا اور مشک کا نہیں کرایا جاتا ہے، عطر وہ ہے جو خود مہنگے ہے، اور میں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، تشریف فرما ہے ہمارے گلگل باب طیبہ کل UK سے بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد جمعہ کے بعد درود و سلام پڑھیں گے۔ 5 منٹ کا ٹائم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو قاری صاحب جو ہیں 5 منٹ میں، چونکہ اس کے بعد جو ہے اکثر کو ضروری اعلان بھی کریں گے، اور اگر آپ کی طبیعت چاہے گی تو نماز جمعہ کے بعد میں آپ پہ رکھتا ہوں، نماز جمعہ کے بعد، چونکہ جمعہ ایک بہت ہی فکس ٹائم ہوتا ہے، نماز جمعہ کے بعد فوراً 1-2 نعت اگر سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حرارت میں بہت ہی اضافہ ہو جائے گا۔ اب قاری صاحب تشریف لائیں اور 5 منٹ میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ نعت جو درس مبارک پیش کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور کا اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے حوالے سے ہی قبلہ بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے، اور قصیدہ بردہ شریف ہی مل کر پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ انشاءاللہ۔ کوئی شرمائے نہ، بالکل سب کو آتا ہے، تو مل کر یہ 2-3 شعر کے ساتھ کریے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عذب ومن عجب، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، ملكر یہ شعر پڑھیں، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأرباب مقتدي، مولاي صل وسلم دائما
یا ربی